اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نحم کے دوسرے سبق کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے نسو کا خواب، جس کے مصنف مولوی نذیر احمد ہیں۔ نسو کا خواب صنف کے لحاظ سے ناول ہے۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے مولوی نذیر احمد کے بارے میں جانتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کا شمار اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ وہ 5 بڑے شعراء اور ادیب جنہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت اور ترقی کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ ان میں مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد اور مولوی نذیر احمد کا نام شامل ہے۔ مولوی نذیر احمد 1836 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں انہوں نے وفات پائی۔ تعارف پڑھتے ہیں مولوی نذیر احمد کا۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر مولوی نذیر احمد کا تعارف درج ہے۔ مولوی نذیر احمد ضلع بجنور کے ایک گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ 1836 میں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا جو ایک عالم و فاضل انسان تھے۔ 9 برس تک مولوی نذیر احمد نے اپنے والد ہی سے عربی اور فارسی کا درس لیا، یعنی انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ کم عمری میں ہی دہلی آ گئے۔ 14 برس کی عمر میں آپ دہلی آ گئے۔ یہاں مولوی عبدالخالق کے مدرسے سے عربی کی تعلیم حاصل کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ پھر آپ کو خوش قسمتی سے سرکاری خرچ پر دہلی کالج میں داخلہ مل گیا، جس کو ہم اسکالرشپ کہتے ہیں۔ سرکاری خرچ پر ان کو دہلی کالج میں داخلہ ملا اور انہوں نے وہیں پہ مزید اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے عملی زندگی کا آغاز وہ بطور مدرس کیا، یعنی انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ 1857 کے ہنگامے میں ایک انگریز خاتون کی جان بچائی۔ اس کے صلے میں کانپور میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس بنا دیے گئے، یعنی یہ اعزاز ان کو اس خاتون کی جان بچانے کے صلے میں دیا گیا۔ ڈپٹی انسپکٹر مدارس، جس طریقے سے انسپیکشن ہوتی ہے مدارس کی، اسکولوں کی، اور ہیڈ جا کے اس کا معائنہ کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ تمام مدارس کے ہیڈ بن گئے اور یہ جا کے ان کو دیکھتے بھالتے تھے۔ مولوی نذیر احمد کو انگریزی حکومت کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ ان کے اور بھی دیگر اعزازات ہیں جو ان کو دیے گئے قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند کا اردو ترجمہ کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اور مزید بھی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم ذکر کریں گے۔ 1857 میں علمی اور ادبی مشاغل میں آپ بہت زیادہ مصروف ہوئے۔ اس وقت جو حالات تھے، مسلمان جو تھے وہ پسماندگی کا شکار ہو گئے تھے، تعلیمی لحاظ سے بہت پستی اور زوال کی طرف چلے گئے تھے۔ تو ایسے میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ شروع کی اور اس طریقے سے اور مصنفین، شعراء، ادیب انہوں نے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ تو 1857 میں انہوں نے علمی اور ادبی مشاغل میں حصہ لیا، اور ان کا نمایاں کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے ذریعے ناول یعنی ایک طویل کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے انہوں نے زوال پذیر معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ سر سید کی طرح مولوی نذیر احمد کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے کہانی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا کہ 1857 کے دور میں جب مسلمان زوال اور پستی کا شکار تھے، تو انہوں نے سر سید کی آپ کہہ لیں کہ تحریک میں بھی شمولیت اختیار کی، یا اسی کے یہ سرگرم رکن تھے، یعنی وہ اپنے زوال پذیر مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو اردو کا پہلا ناول نگار وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولوی نذیر احمد کے تمام ناول معاشرتی اور گھریلو مسائل کے متعلق ہیں۔ آگے جب ہم ناول نگاری کی خصوصیات کی بات کریں گے تو اس میں ہم گھریلو مسائل کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ مولوی
نذیر احمد جو ہیں، چونکہ یہ مولوی عبدالخالق کے مدرسے میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور جب یہ چھوٹے تھے تو بھی یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اس وقت جو ہے یہ گھر گھر جا کر جو ہے وہ روٹی اکٹھی کرتے تھے، وظائف اکٹھے کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یہ جب گھروں میں جاتے تھے تو ان کو عورتوں کی زبان جو ہے اس پر قدرت حاصل ہو گئی، کیونکہ گھر گھر میں ان کا جانا ہوا، تو ایسے میں بچے تھے جاتے تھے، تو ایسے میں جو ہے ان کو عورتوں کی زبان جو تھی اس کی سمجھ آنے لگی، یعنی عورتوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، ان کی کس طریقے سے وہ گفتگو کرتی ہیں، یا ان کے جذبات و احساسات کس قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مشاہدہ انہوں نے کیا، اور پھر ان کے ناولوں میں جب عورتوں کی حوالے سے کوئی کہانی آتی ہے تو اس میں جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ نمایاں ہے۔ اردو ادب میں نذیر احمد کا مقام بہت بلند ہے، ان کا اسلوب بیاں ان کی ذات کی طرح منفرد ہے، سب سے الگ ہے۔ اصلاح معاشرہ جو ہے ان کا بنیادی مقصد ہے، یعنی یہ ان کی ناول نگاری کی خصوصیات ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب بقول مولوی عبدالحق کہ ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ رہ کر یہ شبہ یعنی شک ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کے راز تو نہیں کھل رہے، یعنی انہوں نے اتنے حقیقت پر مبنی ناول تحریر کیے ہیں کہ ہر انسان جب ان کا ناول پڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ اسی کی کہانی جو ہے اس کہانی کے ذریعے پیش کی جا رہی ہے۔ مولوی نذیر احمد کی تصانیف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مولوی نذیر احمد کی تصانیف، پہلا ان کا جو ناول ہے وہ میرات العروس ہے، سب سے پہلا ناول۔ اس ناول میں مولوی نذیر احمد نے کافی شہرت حاصل کی۔ اس ناول میں مصنف نے انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں کی مشکلات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے عورتوں کے مسائل کا بھی جو ہے ذکر کیا ہے۔ ان کا یہ پہلا ناول ہے۔ بنات النش، سات ستاروں کا جھرمٹ، یہ نذیر احمد کا ایک مشہور ناول ہے۔ اس ناول میں خواتین کے معاشرتی، خاص طور پر تعلیم کے متعلق مشکلات کا بیان ہے، یعنی اس دور میں عورتوں کی تعلیم جو تھی وہ اتنی نہیں تھی، تو اس ناول کے ذریعے جو ہے اس کہانی کے ذریعے وہ اپنے معاشرے کی عورت کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ توبۃ النسو، یعنی جو آپ کا سبق کتاب میں جو موجود ہے وہ ان کے اس ناول سے ماخوذ ہے، توبۃ النسو یعنی نسو کی توبہ۔ یہ ناول مکالمے کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں نذیر صاحب نے ایک خاندان کے سربراہ نسو کی توبہ کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ ناول جب ہم پڑھیں گے تو تفصیلاً میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس دور میں بھی ایک وبا جو ہے ہیضے کی آئی تھی، اور اس وقت جو ہے نسو نے اپنے گناہوں سے توبہ کی کہ آئندہ جو اس کو زندگی ملی ہے اس کو وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ رویائے صادقہ، میرات العروس کی طرح رویائے صادقہ میں بھی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری یعنی گھریلو امور جو ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج پر زور دیا ہے۔ اب یہاں پہ جتنے ہم نے پیچھے خصوصیات پڑھی، اگر آپ تنقیدی نوٹ لکھتے ہیں تو اس میں اگر ناول نگاری کی خصوصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو مولوی نذیر احمد جو ہیں وہ اردو کے اولین ناول نگار ہیں، یعنی اردو ادب میں سب سے پہلے مولوی نذیر احمد نے ناول نگاری کا آغاز کیا۔ اصلاح معاشرہ، پھر انہوں نے اپنی کہانیوں کے ذریعے جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ حقیقت پسندی، مولوی عبدالخالق کے قول سے ہی ظاہر ہے کہ یعنی ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہ رہ کے شک ہوتا ہے کہ کہیں اس کے خاندان کے راز تو نہیں کھل رہے، یعنی ان کی جتنی بھی کہانیاں ہیں، جتنے بھی ناول ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، یعنی ایک خیالی کہانی نہیں ہے بلکہ کوئی نہ کوئی اس میں صداقت اور سچائی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ عورتوں کے مسائل، یعنی عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اور گھریلو مسائل جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ میاں بیوی کا، یا آپ کہہ لیں ماں بیٹے کا، اس طرح جو گفتگو ہوتی ہے، عورتوں کی جو زبان ہوتی ہے اس پر انہیں جو تھی وہ پوری قدرت حاصل تھی، یعنی عورتوں کی زبان بولنے پر ان کو پوری قدرت حاصل تھی۔ عورتوں کے مسائل کو انہوں نے اپنے ناولوں کا موضوع بنایا، ٹھیک ہے، یعنی سر سید نے جو کام اپنے مضامین سے لیا، نذیر احمد نے وہی کام اپنے ناولوں سے لیا، یعنی ان کے تمام ناول جو ہیں وہ معاشرتی اور گھریلو مسائل کے متعلق ہیں۔ وہ ان کے ذریعے ایک زوال پذیر معاشرے کے مسلمانوں کی گھریلو زندگی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کا انداز جو ہے وہ سراسر مقصدی ہے۔ کردار نگاری، یعنی ان کی جو ناول نگاری میں جو کردار ہیں تو وہ معاشرے کے افراد ہیں جس میں وہ اپنے شب و روز گزارتے ہیں، یعنی ان کے ارد گرد کے جو افراد ہیں جن کے درمیان مولوی نذیر احمد رہتے ہیں
تو یہ انہی کے جو ہیں کردار کو اپنی کہانیوں میں لیتے ہیں۔ ان کی زبان جو ہے وہ دہلی کی ٹکسالی زبان ہے، یعنی عام بول چال کی سادہ زبان ہے۔ جس طریقے کے سے یعنی عام بول چال کی زبان بولی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، سادہ اور آسان، کوئی مشکل اور پیچیدہ جو ہیں اس میں الفاظ نہیں ہوتے، تو ان کی زبان جو ہے وہ دہلی کی ٹکسالی کا مطلب عام بول چال کی زبان ہے۔ جی، اعزازات جو شروع میں بتانے تھے، لیکن آپ کو بتا رہی ہوں کہ 1857 کے ہنگامے میں انگریز خاتون کی جان بچانے کے صلے میں کانپور میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس جو تھے وہ بنا دیے گئے تھے۔ اچھا، قانون انکم ٹیکس اور تعزیرات ہند کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے صلے میں تحصیلدار جو تھے وہ بنا دیے گئے، اور بعد میں یہ جو ہیں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ ایڈنبرا یونیورسٹی نے ان کو LLD اور پنجاب یونیورسٹی نے ان کو DOL کی اعزازی ڈگریاں عطا کیں۔ ٹھیک ہے، یہ DOL اور LLD یہ ڈاکٹر آف لاء، قانون کی جو ہیں یہ ڈگریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون کا جو ہم بات کرتے ہیں لاء کی، ڈاکٹر آف لاء، ان کو یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1912 میں نذیر احمد کو فالج ہوا، جس کی وجہ سے فوت ہو گئے اور دہلی میں دفن ہوئے۔ آپ کے نمایاں کارنامے جو ہیں وہ اردو ادب کے لیے ابھی بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یقیناً مولوی عبدالحق کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان کا تعارف، ان کی کاوشوں کا جو انہوں نے اردو ادب کے لیے کی۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 33 کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ مزید واضح ہو جائے گا۔ اب آپ تنقیدی نوٹ لکھنے کے قابل ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔